وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ و سلام. محترم حاضرین، اہل اسلام، دین سمجھان واسطے حضور نے ایک فارمولہ بیان فرمایا کہ جو لوگ دین نو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دین لوگاں تک پہنچا دے نے اور علم والے نے، انہاں واسطے حضور نے ایک نکتہ بیان فرمایا، یسرو ولا تعسرو. آسان دین بیان کرنا، مشکل دین بیان نہ کرنا. دین نو اتنا ہارڈ بنا کے نہ پیش کرنا کہ اے دے اتے عمل کرنا مشکل لگے. بشرو ولا تنفرو، خوشخبری والی گل سنانا، نفرت دلان والی بات نہ سنانا دین دے بارے. اس سرکار دے فرمان دے اندر پورے دین نو بیان کرن دا حضور نے خلیہ بیان کیا. ہن یسرو دا مطلب یہ نہیں کہ میں آنکھاں بیان کرن لگیا ہاں بھئی روزے ہیں نہیں کوئی نام ہی رکھو تے خیر ہے، العیاذ باللہ تعالی. یہ نہیں کہنا یسرو دا مطلب. یسرو دا مطلب یہ ہے کہ لوگو روزہ رکھ لو، کچھ نہیں جمدہ. این نہ آکھو جنہ روزہ رکھیا مار گئے بھائی، ایسا نہ کرو. انہاں کے مثال بنو کہ میں رکھنا، حالانکہ میں شوگر دا مریض ہاں، اس دے باوجود بھی میں رکھ لینا. تسی تے صحت مند ہو، کوئی مشکل نہیں، روزہ رکھو. یہ ہے یسرو ولا تعسرو. تنگی نہ کرو، سختی نہ کرو، شدت نہ کرو. بعد لوگاں دا بڑا ہارڈ مینٹل لیول ہوتا ہے، وہ ایسے دین بیان کرنے بھائی بندیاں لگتا ہے کہ یہ فرشتیاں دا کام ہے، بندیاں والا یہ کام ہی نہیں. آپ نے سمجھے کہ نہ انہاں لگتا ہے بھئی کام اللہ دیا فرشتیاں والا ہے، ساڑھے واسطے دی گالی نہیں. ایسا بیان نہ کرو دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس زمانے دے اندر تسی زندہ ہو، صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا اگر تسی دین دا 10واں حصہ چھوڑ دیو گے تے ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر آخری زمانے دے لوگ 9 چھوڑ کے 10ویں حصے تے بھی عمل کر گئے تے نجات پا جان گے، کیونکہ فتنیاں دا دور ہے. ہم فتنوں کے دور میں زندہ ہیں. پرانے زمانے دے لوگ جدو اذان سنتے سن حی علی الصلاۃ،
اٹھتے سن تو مسجد آ جاندے سن. ہو سکتا ہے شیطان روکدا ہوئے انہاں نے, لیکن جتنے جال انہیں ہن بچھائے نا کہ گھروں نکلن لگے ہے بندہ تے ٹی وی لگا ہے اتنے میچ لگا ہے تے اوور بھی آخری پہ چل دے. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ 2000 ہو گئی. ڈاڈا جال ہے بھائی, اس بندے توڑ لیا, اگاں باہر نکلیا سنوکر پہ ہے, بیلی شیطان دے روپ میں چاہ کہتا ہے آ یار گیم ہی لا لئی, وہ جال بھی توڑ دے. اگے کوئی بندہ کھلوتا ہے وہ یار چلیا تو بھی چنگے کام میں, جیسی ہوٹل تے چلے ساں تیرا کی ارادہ ہے, وہ جال بھی توڑ دے. پتہ نہیں اس طرح دے کتنے جال توڑ کے وہ بندہ پھر مسجد چاہ جائے. تو یقیناً اس بندے دے گلے وچ پھول ڈالنے چاہیے کہ بھائی تو اتنے جال توڑ کے مسجد آ گئی. تے جیسی بو ہے کہ کھلو گیا کہ چل تو پینٹ پائیے باہر نکل. پینٹ پائیے نا بھائی منڈے نے, تو ایسی کہہ رہے ہوئے تو پینٹ پائیے نکل, تیری نماز کوئی نہیں کیونکہ تیرا لباس نہیں صحیح. تو بھائیوں نے آن دیو, مسجد داخل ہون دیو, ماحول داخل ہون دیو. جدوں ماحول اسلامی ملے گا, دینی ملے گا, وہ دی تہذیب ثقافت سلجھ دی جائے گی, اور وہ خود بخود اس لباس اس رنگ ڈھنگ ڈھل جائے گا جڑا حضور دین دا اصل رنگ ہے. ہن مینوں یہ دسو, آپ میرے طریقے نال اختلاف بھی کر سکتے ہو, نو پرابلم, ضروری نہیں کہ تسی میرے طریقے نوں پسند کرو. مینوں یہ دسو بھائی ڈاکٹر آکھے کہ مریض ٹھیک ہو جان تے تاں ہسپٹل چون, مریض ٹھیک ہو جان تے پھر ہسپٹل چون, تے بھاجی پھر تسی بنایا کیوں؟ ایتھے آ کے تے مریضاں ٹھیک ہونا ہے. اے مساجد, مدارس, خانقاہاں روحانی علاج گاہاں نے. کوئی ایتھے بیماراں آ کے صحیح ہونا ہے, تسی آندے ہو صحیح ہو گیا ہو, جویں دا بھی آندا ہے انہوں آن دیو. آئے گا سیکھے گا تو ہی تو اس نے پتا چلے گا کہ ایتھے مزہ کتنا ہے. اگو ماحول اتنا اچھا بناؤ نا, مسجد دا ایٹماسفیئر اتنا اچھا بناؤ کہ ایتھے آیا دل لگے. تو جی تسی اس ماحول کو اتنا سٹرکٹ اور سخت کر دیو گے کہ آپ اپنیاں رکھتا بھی گنو گے تو نال والیاں دی بھی گنو گے, اور پھر اس کو باقاعدہ تنبیہ کرو گے کہ آپ نے پوریاں رکھتا نہیں پڑھیاں. میں نے ایڈے ذہین بندیاں دی سمجھ نہیں آئی جڑے نماز پڑھ دے اپنیاں بھی گن لیں گے تے نال والیاں دی بھی گن لیں گے, اور ایڈے یقین نال آندے کہ باجی میں ویندا پیسہ تسی رکھتا 5 پڑھیاں. بھائی تو اپنی پڑھ دیا ہوندیاں کیویں گن لیاں نے, مینوں یہ سمجھ نہیں. مسجد دے ماحول کو اتنا پولائٹ کرو, اتنا نرم کرو, اور اتنا خوبصورت اور پیارا کرو کہ تنبیہ کرن دی ذمہ داری صرف عالم دین دے رہن دے. جو لوگاں سمجھانا ہے, تربیت کرنی ہے, تنبیہ کرنی ہے, سرزنش کرنی ہے, یہ ذمہ داری صاحب مصلی تے رہن دے. آپ اپنے طریقے نال اپنے مالک نو راضی کرو تے گھر جاؤ, جڑی ڈیوٹی ہے وہ کرو, جڑی نہیں ہو نہ کرو. پیارے دوستو اور پیارے عزیزو, اور اگر کسی نو تبلیغ دا شوق بھی ہوئے تے آدھے نے بھئی پرانے زمانے دے اندر نا کسی نوجوان نے ویکھیا, لوگ واقعہ امام پاک نال منسوب کر دیں پر میں پڑھیا نہیں, اس کو انہوں دا نام نہیں لے رہے, کہ ایک نوجوان بزرگ اللہ والے وضو فرما رہے سن تے نال ایک سفید داڑھی والے بزرگ بھی وضو کر رہے سن. انہاں ویکھیا نہ وضو کر دیا کہ بزرگ وضو ٹھیک نہیں کر رہے, تو انہاں یہ نہیں آکھیا بابا تو وضو غلط کر رہے ہیں. انہاں فرمایا بابا جی ذرا میرا وضو تکیا جے, مینوں شک ہے میرا وضو صحیح نہیں, میں تو اٹھے سامنے وضو کرنا, ذرا میرا وضو چیک کرے آ جائے. وہ جدو بابیا ہوں دا وضو ویکھیا جوان دا, تو انہوں نے کہا یار مینوں لگتا ہے تیرا صحیح ہے, میرا نہیں صحیح. تو
وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. علماء کو عادت ہوندی ہے، جڑے علماء ہوندے انہاں نوں عادت ہوندی ہے امر بالمعروف کرن دی کہ لوگاں دسنا کیا غلط ہے، فوراً نہ کرو، پہلے انہوں کنڈی پاؤ کہ وہ تہاڈی تنبیہ سرزنش دعوت نو قبول کر لوے، پھر اس نو دسو کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. جلدی مت کرو. پیارے دوستو اور پیارے عزیزو، میں نا چیزاں نو غور نال تکنا. پچھلے دنوں دی گل ہے، میں ایک جٹ نو نا گڑ بناندیا ویکھیا. اچھا وہ جدو پیسٹ بہت گاڑا ہو گیا نا، شوگر کین دا گنے دا بہت گاڑا ہو گیا، تے میں انہوں آکھیا لال ہے. اس آکھیا جی نہیں اجے وہ ٹائم نہیں آیا. آپ کو سمجھ آئی گا، تھوڑی جی غلطی ہوئی تو شکر بن جائے گا. میں ویندا رہا ہن ٹائم آیا کی ہوندا، میں ویکھیا جویں دی پہلے پیسٹ گاڑا سی نا اونج دا ہی گاڑا سی، لیکن انہوں نے لایا تے گڑ بنیا. میں کہا بھئی یہ تبدیلی تے کوئی نہیں. ہو سکتا جی تو نہیں نظر آئی، پر سانو پتا سی کہ ہون گڑ بنن والا ہے. بس باجی اینی سمجھے بندے نو دین دی دعوت دین دا بھی یہ طریقہ ہے. بندیاں میں نال تواڈے نال تے لوہار سیانا ہے، اس ٹھنڈے لوہے نو سٹ کدی نہیں واری پہنا، انہوں گرم کرتا ہے تو مڑ جو بنانا اس وہ بناتا ہے. اسی فوراً تنقید کرنے ہیں مسجد چاہنے والے تھے، اس وجہ تو ہی مسجد خالی ہوئی ہے جگہ. جس بندے نو کدی تسی باہر کھڑے ہو کے اپریشیٹ کیتا ہے، آج تک من بندہ نہیں کوئی ملیا، ہو سکتا ہے کوئی ہوئے، مگر القلیل کالمعدوم کہ جس بندے نے کسی بندے نے ویکھیا ہوئے تو انہاں کہا یار آج تو مسجد آیا، میرا دل کرتا ہے تینوں میں آج نا چاہ نہ پیاواں. یار بہت اچھا کیتا ہے تو مسجد آیا، سبحان اللہ یار ہے بڑا کم کیتے. اپریشیٹ کرو، تنقید نہ کرو. دین نو آسان کرو بیان کرنے، اتنا شدت نال نہ بیان کرو کہ وہ دیتے عمل کرنا مشکل ہو جائے. آسان کر کے دین اللہ دن بیان کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بھائیو اللہ دا دین آسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابی رسول حاضر ہوئے، اے آسان کرن دا ایک مثال پیش کر رہے. حضور تے شارع علیہ السلام نے انہاں دی اختیار نے، لیکن آپ نے دیکھو دین نو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ دین کس چیز دا نام ہے. انہاں کی عرض کی تھی یا رسول اللہ سارے بندیاں کو قربانیاں نے، میرے کو قربانی کوئی نہیں. جیڑا جانور میرے کوڑے وہ دی عمر تھوڑی ہے، وہ دی اتنی نہیں جتنی قربانی واسطے درکار ہے. اگر آپ اجازت فرماؤ تے میں وہ ذبح کر لوں. تے حضور نے نہیں فرمایا کہ نہیں ہوندی تے جا ٹر جا. میری سرکار نے فرمایا لیا وہی کر لے، تیری قربانی اللہ قبول فرما لے گا. اے اختیارات مصطفیٰ بھی نے اور حضور سرکار دا حکم بھی ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے بھی ہے کہ آسانی کرو. ایک بندہ آیا الامن والے اولاد اندر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما دیں حسن کی تیری میں کلمہ پڑھنا پر میرے کو 5 نمازہ نہیں پڑھی دیا. سرکار فرمایا تو کلمہ پڑھ جتنیاں پڑھنیاں نہیں پڑھ دارے. ہم ایسا نہیں کر سکتے، مگر اس سے آپ کو ایک مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ دین کو آسان کر کے بیان کیجئے تاکہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں. اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی خدمت اقدس سے جی کہ بندہ آیا تو اسے کہا جی میں روزہ توڑیا ہے.
حضور نے فرمایا 60 بندے کھانا کھلا. یہ دین دی نرمی ہے نا کہ جہاں آکھے میں 60 بندے کھانا نہیں کھلا سکتا وہ 60 روزے رکھ لے. جہاں 60 روزے نہیں رکھ سکتا دین دی نرمی ہے بھئی یہ نہیں ہوتا چلو ایک غلام آزاد کر لے. تو سرکار کو جڑا بندہ آیا اس نے کہا جی میرے کو اتراوے ہی نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. نکالیا مردی نہیں کہ نکل جاؤ ایسا نہیں فرمایا. فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. جس وقت بیٹھ گیا تو ایک بندہ آیا تو نے حضور کی خدمت کھجوراں دا ٹوکرا پیش کیا. ویسے انجی میں لنگ دے ہیں کہ جملہ عرض کرا شکر ہے اس ویلے یہ بندے کوئی نہ ہے جیڑے پوچھ دے بھائی حضور نو کیوں دین دے پہ. ساڑھے کو مٹھائی دا ڈبا لیا ہوئے راہ 14 بندے پھر دینے خیر تے ہے پیر آپ نہیں مٹھائی لے سکتے جی تسی لئی جاندے. پھر کدی کدی کو ملنگ ہوتا ہے مٹھائی اڑا ہوتا ہے انہاں دعا دیتی ہے تے منڈا ہویا ہے ان تو ڈبا بھی نہیں دین دیندا. انہاں دی دعا نال اللہ سن پتر دیتا تو سن 200 دا ڈبا تے دین دے. ساڑھے کو ایسے ایسے مزاج دے بندے بھی ہیں. اللہ اکبر کبھی. سرکار نے فرمایا وہ کتھے بھیج جس کا روزہ ٹوٹ گیا سی. مشہور بھی سرکار میں آگر فرمایا جا اے کھجوراں مانڈ دے تو معاف ہو جائے. یہ ان جڑیاں 3 شرطاں تو انہاں تو تھلے آگے حضور نے چوتھی گل دا سی کہ کھجوراں غریباں تقسیم کر دے جا تیرا معاف ہو جائے گا. وہ کھجوراں ویکھ کے کہتے ہیں سونیا یہ غریبانوں ہی دیڑیاں نے میں آپ بڑا غریب ہاں اجازت دیو تے گھر نہ لے جاواں. یہ آسانی دی اس تو بھی اگلی فام حضور نے فرمایا لے جا تیرا روزہ معاف ہو جائے. اسی انج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حضور نے لیکن اس واقعہ تو ایک سمجھ ہوتی ہے کہ دین دا مزاج ہے کہ لوگاں آسانی فراہم کرو. دین نو آسان کر کے بیان کرو. جتنا حد شریعت دی اندر اجازت ہوئے حدود دی اندر رہ کے اتنا نرمی نال بیان کرو. اے جڑی غیر معمولی شدت اور سختی ہے یہ نہ کرو. اگر کسی جگہ تے 2 فتوے ایک نرمی والا ہے ایک شدت والا ہے تو آپ نرمی والا اختیار شدت نہ کرو تاکہ لوگ دین نال جڑن. بندیاں نو دین نال جوڑنا مقصود ہے. بندیاں نو دین تو دور کرنا مقصود نہیں ہے. ایک واقعہ عرض کرنا اللہ اس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ایک بندہ اللہ وہ دی جھونپڑی دے باہر بارش ہوئی تے ساؤن بعد روز بارش ہوئے تے گھا بڑا اگدا ہے. وہ جدو گھا ہو گیا تے ایک گدھا پہ چرے تے سادہ بندہ سی وہ دل وچ خیال آیا بھئی یا اللہ جے تیرا کو گدھا ہوندا تے میں انہوں بھی اتھے چراندا. بات اس وقت نبی تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کفر کر یہ اللہ دی شان دے لائق نہیں. ایک روایت 14 اسے کہا یا اللہ سنیا تو لم یلد ولم یولد تیرے یا اللہ سنیا وال کون دھوندا اسی تینوں روٹی پکا کے کون دیندا اسی تیری نہ بیوی نہ بچے نے. وہ اپنے ذہنی لیول دے مطابق گل کر رہے ہیں جو اس کا مینٹل لیول سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو غلط جملے بول رہے ہیں. تو وہی آمد بسوئے موسیٰ اللہ دے نبی دی طرف وہی آئی کہ موسیٰ تو برائے وصل آمدی میں برائے فصل آمدی. موسیٰ تو بندیاں میرے نال جوڑن آئے ہیں کہ توڑن آئے ہیں. یا اللہ غلط لفظ بول رہا تھی. فرمایا ہاں مگر وہ دا دل بڑا صاف ہے. تو بھائیو عزیزو لوگن آسانی کی طرف مائل کرو. رسول اللہ تشریف فرمانے ایک صحابی آئے حضرت مزرخف حضرت بریدہ فرما دے جاء مائز بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی. مائز بن مالک حضور کی خدمت چاہے کی تھی یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیے. آپ کو کیا لگتا ہے حضور کو نہیں پتا یہ کیا بول رہے ہیں؟ حضور کو پتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں.
قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی جاندا ہے تے اللہ دا رسول بھی جاندا ہے۔ تو ان لگتا ہے حضور نو نہیں پتا کہ کس شے تو پاک ہونا چاہتا ہے، حضور جان دے۔ اس واسطے فرما وہی حق، کہ عربی میں جھڑکنے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہی حق، لوٹ جا، ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، جا اللہ سے توبہ کر اور معافی مانگ۔ بات ذرا باریک ہے اور سمجھنے لائق ہے۔ بندہ آیا ہے کہ مینوں پاک کرو، حضور فرمانے نے جا اللہ کو معافی مانگتے توبہ کر۔ یہ حضور نو پتہ ہی نہیں تھی کیوں فرماندے نے جا اللہ کو معافی مانگتے توبہ کر، بھئی یہ کم معافی آڑا ہے جڑا کرن یہ آیا۔ یہ مطلب ہے حضور جان دے نے کہ کس واسطے آیا ہے، اور حضور اس صحابی، اس ساتھی نو، اس بندے نو، اس مسلمان نو آسانی دی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، لوٹ جا اور اللہ سے توبہ کر اور استغفار کر۔ فرجع غیر بعید، اٹھ بیٹھ گئے، زیادہ دور نہیں گئے، پھر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ او واپس آئے اور پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ طہرنی، آقا مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا وہی حق، ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، لوٹ جا اور اللہ سے توبہ کر اور استغفار کر۔ اٹھے، دور گئے، پھر آ گئے، تیسری مرتبہ پھر آ کر حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگ۔ دراصل حضور چاہتے سن بھائی اے ٹر جائے، مگر انہوں نے اندر ایمان پورے اپنے عروج تے۔ چوتھی باری پھر آ گئے، آقا منو پاک کر، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ توبہ۔ حضور نے اس ویلے فرمایا فیما اطہرک، کس چیز سے تمہیں پاک کرو؟ حالانکہ حضور جان دیں بھئی یہ کس چیز تو پاک ہونا؟ قال من الزنا، یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا شریب خمرن، اس بندے شراب پیتا ہے؟ ایک بندہ اٹھیا اس منہ سونگیا تو دسیا جی شراب کوئی نہیں پیتا۔ اب ہی جنون، حضور نے فرمایا پاگل ہے؟ فاخبر انہ لیس بمجنون، حضور نے خبر دیتی کہ یا رسول اللہ پاگل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سائیں اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے۔ جدو نہ دسیا ہے نا کہ میں زنا کر بیٹھا، ادو نہیں پتا لگا حضور نے، حضور نے جدو آئے نے ادو دا پتا ہے، لیکن حضور کیوں فرما دے سن لوٹ جا؟ کہ اگر انہیں 10 دیتا تو پھر لوٹ نہیں سکے گا، اگر انہیں اقرار کر لیا نا کہ میں کام کر لیا تو پھر لوٹ نہیں سکے گا۔ لوٹ جائے توبہ کرے جانے تے دا اللہ جانے، مگر جب انہوں دا اپنا ایمان دا لیول ہی بڑا بلند، انہوں نے کہا جی میرے تے سزا نافذ کرو تاکہ میں پاک ہوں۔ کیسے لوگ سن جنہاں دا عقیدہ سی کہ دین دیاں سزاواں، دین دی حدود معاشرے تے شدید نہیں، معاشرے نو پاک کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کو دین سخت لگتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پر مجھے کبھی کبھی کہ جن لوگوں کو مسجد کے سپیکر سے تکلیف ہوتی ہے انہوں نے بسنت منانے کی اجازت دے رکھی۔ آپ نے محسوس نہیں فرمایا کہ ہماری حکومت کی ترجیحات کیا ہے؟ جن لوگوں کو بلوچستان میں دہشت گردی کی لگی ہوئی آگ نظر نہیں آتی وہ پتنگ بازی کر رہے ہیں۔ یہ تو نیرو سے بھی گئے گزرے ہیں کہ روم جل رہا تھا اور وہ بانسری بجا رہا تھا۔ یہ ہمارے آج کے نیرو کیسے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کی لپیٹ میں ہے اور آدھا پاکستان دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ ہمارے فوجی جوان شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں اور ہم پتنگ اڑانے میں لگے ہیں۔
چلیے بھائی کیجئے جو آپ کے جی میں آئے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اسپیکر کھول کر اعلان کر لے چندے کا مسجد کے لیے تو وہ جرم ہے. میں چندہ مانگنے کے خلاف ہوں، نہ ہم نے کبھی مانگا، نہ ہم اس کے لیے جائز اس کو سمجھتے ہیں. چھوڑیں اس کو، شریعت میں منع نہیں ہے، مگر مجھے پسند نہیں ہے ذاتی طور پر کہ اللہ کے گھر کے لیے چندہ مانگا جائے اعلان کر کے کہ 5 روپے دے جائیں، 10 روپے دیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. مگر جہاں لوگ مانگتے تھے وہاں پر پرچے ہوئے کہ آپ چندہ مانگتے ہو. کیوں؟ کہا کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. تو بسنت منانے کے لیے آپ نے ووٹنگ کروائی تھی کہ سب کو پسند ہے کہ نہیں ہے. یہ تو آپ نے خود ہی جائز قرار دے لی کہ یہ جائز ہے، کرنے دو. پیارے ساتھی اور پیارے عزیزو، چھوڑیں ان باتوں کو، یہ تو ان کی ترجیحات ہیں نا. دین میں کوئی سزا ایسی نہیں ہے جو سخت لگتی ہو. دین کی ساری سزائیں فطرت انسانی کے عین مطابق. جس دن رسول اللہ کے دین کا یہاں پر نفاذ ہو گیا اس دن سے ملک میں امن آ جائے گا. یہ لکھ لیں آپ. اب آپ کی مرضی ہے، آپ امن لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے ہیں. مغرب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. حضرات محترم، آسمان پتنگوں سے بھرا ہے اور گٹروں کے ڈھکن کھلے ہیں. اور جو لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ میلاد پہ کروڑوں روپیہ بہا دیتے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے، ان میں سے کسی نے چوں نہیں کی کہ یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں. اور یہ مقام حیرت ہے کہ جو لوگ ہر سال قربانی پر جانور ذبح کریں تو ان کو مرول اٹھتا ہے کہ کیوں اتنے جانور ذبح کرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ کائٹ فیسٹیول کس لیے کر رہے ہو. وہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزہ نعمت، تو آئیے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں. حضور منع کیوں فرما رہے تھے کہ لوٹ جا اللہ سے مانگ، کہ یہ چلا جائے یہ جانے اور اس کا رب جانے. لیکن میں اس صحابی دے ایمان دے معیار تو صدقے جاواں جنہاں آندا سی میرے اتے شریعت لاگو کرو. میں شریعت دے قانون نو اپنے اتے لاگو کرنا چاہنا. عزیزہ نے من بار بار آؤندے نے تانے تو آیا نہ ترتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگا وچ رنگے دے محمد. کوئی حضور دے دربار آ کے ویکھے دے صحیح اتھے تے دین آسان کر کے دسیا جاتا ہے. اتھے تے بھائی صاحب ٹائم ہو گیا، آج ہم نے موضوع اور چھیڑ دیا. آئے بھائی صاحب آج تے موضوع الگ ہونا چاہیے سی. چلیں شکر ہے میں نے گھڑی تے نظر پہ گئی. کچھ لوگ مسیطے آ کے گھڑی بڑی ویندے، یقین کرو میچ ویندے کرنی گھڑی نہیں ویکھی ہوئی. حالانکہ میچ ترائے دے آنا ہوتا اور وہ ایڈے پیار نال میچ ویندے نے بجے کدی مجبوری نال اٹھ کے دکان تے جانا بھی پوے تے پہلا دکاندار تو جاندیاں پوچھتے نے اور اجے وکٹ تے نہیں گئی. یعنی پاویں میچ کو اٹھ گئے نے ذہن اٹھ گئی. 3 دن دا میچ لمبا نہیں لگتا انہاں نے. مولوی صاحب دی تقریر لمبی لگدی. 3 گھنٹیاں دی فلم بہ کے ویکھنی ہے تے اخیر تے آکھنا او 3 گھنٹے میں لنگ گئے پتہ ہی نہیں چلیا. مگر مولوی صاحب دی تقریر چل دی پی ہو. یار یہ مولوی ٹائم تے پابند کیوں نہیں ہوندے؟ حالانکہ وہ ایڈے پابند ہوندے نے اوندے اس ٹائم میں جدوں صرف 5 منٹ رہندے ہو.
وہ خود ہی ڈبہ باندھنے وقت ماشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو اور پیارے عزیزو، وائنڈ اپ کر دیا ہوں یار چاہاں کہ دین دے اندر شدت اور سختی نہ کرو، دین نو آسان کر کے بیان کرو، جتھے بھی آسانی میسر ہو سکتی ہوئے امت نو آسانی میسر کرو، دین دے اتے اتنی شدت نہ کرو۔ اللہ کریم دے محبوب نبی نے دین نو آسان کر کے بیان کرو، شدت نہیں فرمائی۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑی ماں نے آخری عمر چونہ دا وزن ذرا بڑھ گیا، بڑھاپا آ گیا اور وزن بڑھ گیا، تو سارے لوگ رمی جمرات واسطے فجر تو بعد چل گئے۔ انہوں نے عرض کی تھی حضور جی حکم فرماؤ تے میرے کو چلیا نہیں جاندہ، میں ہونی ٹور پمو تے سرکار فرمائے ہونی ٹور پمو۔ دین شدت نہیں ہے نا بھائی صاحب، دین آسانی ہے۔ انہوں نے سب تو پہلے رات میں سفر دا آغاز کر لیا، تو یہ اسی یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی نال شریعت نو بدل سکیے، لیکن اسی حضور دا مزاج سمجھ سکنے ہیں کہ اگر حد دے اندر رہ کے اسی کسی نو ریلیف دے سکتے ہو بھی تے ریلیف دیو، شدت نہ کرو، وما علینا الا البلاغ۔